اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ گاؤں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لائے، پھر وہ پہلے سے ہی جھٹلانے کی وجہ سے ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالی کفار کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثریت میں عہد پیمان کی پابندی نہیں دیکھی، اور ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد اپنی آیات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، پھر انہوں نے ان آیات کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھ لو کہ فسادیوں کی عاقبت کس طرح ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، اس لائق ہوں کہ اللہ پر ناحق کوئی بھی بات نہ کہوں۔ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی لایا ہوں۔ پھر بنی اسرائیل کو آزاد کر اور انہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے، جن سے تم سخت جبری کام لیتے ہو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو پیش کر، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک واضح سانپ بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ تو ایک بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ فرعون نے کہا پھر اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو، اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، تاکہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ اور ہارون پر غالب آ جائیں تو ضرور ہمیں انعام تو دیا جائے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم میرے دربار کے مکبرین میں شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تم اپنا عصا پھینکو یا ہم پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا، اور ان کو خوف زدہ کر دیا، اور بہت بڑا جادو بنا کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، تو جو جھوٹ وہ گڑھ کر آئے ہیں اسے دیکھتے ہی دیکھتے نگل جائے گی۔ پھر حق ثابت ہو گیا، اور جو شعبدہ بازی وہ کر کے لائے تھے وہ سب باطل ثابت ہو گئی۔ پھر وہ وہیں مغلوب ہو کر ذلت کی طرف لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لائے پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ ایک مخفی تدبیر ہے جو تم نے مصر کے شہروں میں موسیٰ کے ساتھ مل کر تیار کی تھی، تاکہ اس کے رہنے والوں کو نکال دو۔ پھر عنقریب تم جان لوگے، ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر ضرور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور تم ہم سے صرف اس لیے بدلہ لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے ہیں۔ رب ہمارے ہمیں صبر و ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں مسلمان کر کے مار۔ اور
فرعونی قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے تاکہ زمین میں فساد برپا کرے اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دے جن کے مجسمے تم نے ہر جگہ نصب کروار رکھے ہیں؟ بولا ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کرواتے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور عاقبت مدد کامیابی اور جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کہنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں اذیتیں دی جاتی رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرتے اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کس طرح شکر گزاری کے اعمال کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے فرعونی قوم کو قحط سالی اور پھلوں میں کمی کے ذریعے پکڑا کہ شاید وہ نصیحت کو قبول کریں، پھر جب بھی ان کے پاس اچھائی یعنی اموال اور نعمتوں کی کشادگی آئی تو کہنے لگتے کہ ہم ہی اسی کے حقدار ہیں، اور اگر ان پر کوئی برائی یعنی تنگی اور قحط آتا تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے نحوست سمجھتے تھے۔ سنو، ان کی نحوست ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہم پر جادو کرنے کے لیے جو بھی نشانی لاؤ گے تو بھی تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر 7 دن رات بارش کی، طوفان اور ٹڈیوں اور کھٹمل اور مینڈکوں اور خون کے عذاب جیسی کتنی ہی روشن نشانیاں بھیجی۔ پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب بھی ان پر عذاب آتا تھا کہتے تھے کہ اے موسیٰ، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کے ذریعے ہمارے لیے دعا مانگ، اگر ہم سے اس عذاب کو رفع دفع کرو گے تو البتہ ضرور ہم تم پر ایمان لائیں اور ضرور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے۔ پھر جب ہم سے مقرر مدت تک عذاب کو دور کرتے تھے تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، نعمت چھین کر، اور ان کو سمندر میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہتے تھے۔ اور جس قوم کو غلام بنا کر کمزور بنا کر رکھا گیا تھا اسے ہم نے ملک شام کے مشارق و مغارب کا وارث بنا دیا۔ وہ سرزمین جس میں ہم نے فصلوں اور پانی کی نہروں کی صورت میں برکات رکھی ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے فرعونی مظالم پر صبر کی وجہ سے تمہارے رب کا بہترین وعدہ پورا ہو گیا کہ ان پر انعام فرمایا، اور فرعون اور اس کی قوم بے راہ روی کی جو کام کرتے تھے اور جو امارات بناتے تھے ہم نے ان کو برباد کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے ان پر مجاور بن کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جس طرح ان کے کچھ معبود ہیں ویسے ہی ہمارا بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم تو جاہل قوم بنتے ہو،
بے شک اس بت پرست قوم کی عاقبت ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے لیے غیر اللہ کو معبود بناؤں، حالانکہ اللہ نے تمہیں تمہارے زمانے میں جہانوں والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو مناجات کے لیے ذوالقعدہ کی 30 راتوں کا وعدہ دیا، اور اس میں ذوالحج کی 10 راتیں بڑھا کر 40 راتیں پوری کر دیں۔ بس ان کی رب کی طرف سے 40 راتوں کی مدت پوری ہوئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد میری قوم میں جانشین کر اور ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کی راہ پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے آئے اور اس کے رب نے اس کے ساتھ کلام کیا، پھر کلام کی لذت محسوس کی، تو کہا کہ رب میرے، مجھے اپنی زیارت کراتا کہ تجھے دیکھوں۔ فرمایا کہ تم مجھے اس دنیا میں ہرگز دیکھ نہ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف نظر کر، اگر میری تجلی کے بعد بھی اپنی جگہ پر قائم رہے تو عنقریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ یا اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، دنیا میں تیری زیارت کی دعا کی وجہ سے تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور میں اپنی قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، بے شک لوگوں تک اپنی پیغمبری اور اپنا کلام پہنچانے کے لیے میں نے تمہیں منتخب کیا، پھر جو کچھ تجھے دوں اسے پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ہم نے اس کے لیے توریت کی تختیوں میں ہر دینی نصیحت اور حلال و حرام کے بارے میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ لکھ دی۔ پھر ہم نے کہا کہ اسے اپنے پوری قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ اس کلام اللہ کو پکڑیں اور اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں۔ عنقریب تمہیں بدکاروں اور نافرمانوں کا گھر یعنی جہنم دکھاؤں گا۔ عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں گے تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں گے تو اس راہ پر نہیں چلیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں گے تو اس راہ پر چلیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت میں ثواب اور عذاب کے ملنے کو جھٹلایا، ان کے اعمال باطل ہو گئے، ان کو صرف اپنے اعمال کی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان قبطیوں کی زیورات سے بچھڑے کا مجسمہ بنا کر ان قبطیوں کے زیورات سے بچھڑے کا مجسمہ بنا کر اسے معبود بنا لیا، جس میں ایک آواز تھی، کیا نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ بچڑا نہ ان کے ساتھ بات کر رہا ہے اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے۔ انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وہ بچھڑے کی پوجا پر پیشمان ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ البتہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کی بخشش نہ فرمائے گا
تو البتہ ضرور ہم نقصان بھگتنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصہ اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے، ان کو کہا کہ میرے بعد تم نے میرے بدترین جانشینی کی، کیا تم اپنے رب کے حکم یعنی میری واپسی سے پہلے جلد بازی کی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنے طرف گھسیٹا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، پھر مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔